تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ تمام عاشقان رسول کو ماہ غفران، ماہ رمضان کی یہ نور بھری گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں جن خوش نصیبوں کو بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ماہ رمضان کی نورانی گھڑیوں میں سیرت کے حسین پہلو بیان کرنے کی نیت لیے، سیرت کے حسین پہلو کے عنوان پر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ کائنات میں موجود تمام تر چیزوں سے، تمام تر رشتوں ناتوں سے اور تمام تر محبتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ پیار سرکار والا تبار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، تمہارے باپ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک رشتے کا گن گن کر بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک چیز کا جس کی محبت عام طور پر دلوں میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کا بیان کیا، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، اس کا بیان کیا گیا، اپنا قوم قبیلہ برادری اس سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا، مال سے محبت ہوتی ہے، اس کا بیان کیا، اپنے مکان سے پیار ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، تجارت کے ماند پڑ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور ان تمام تر چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا، اے لوگو، اگر یہ محبتیں بڑھ گئیں، اللہ کی محبت کم ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کم ہوئی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کم ہوئی، تو پھر انتظار کرنا اس وقت کا کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس فیصلے سے مراد ہے اللہ کا عذاب۔ انتظار کرنا
کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے اور تم اس کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیرت مطہرہ کے حسین پہلو یہ سننے سے پہلے قرآن پاک نے اس محبوب کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا، ان کے طریقوں کو تھامنے کے تعلق سے کیا فرمایا، یہ آیت کریمہ اس نیت سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو محبتیں ہمارے دل میں ہوا کرتی ہیں نا، ان میں سے ایک ایک محبت کا ذکر اس آیت کریمہ میں کر دیا گیا۔ میں کس کی مانوں، کس کی پیروی کروں، کس کے طریقے کو اپناؤں، رشتہ دار، یہ قرابت دار، یہ تعلق دار، یہ سب اپنی جگہ پہ، میں اس کی محبت کو اپنے دل میں زیادہ کروں یا اس کی محبت کو اپنے دل میں زیادہ رکھوں، تو ایک میزان دے دیا گیا۔ سب محبتیں اپنی جگہ، سب محبتوں میں بڑھ کر جو محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو الفت، چاہت، عقیدت اور محبت تمہارے دل میں جاگزیں ہونی چاہیے، وہ ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور ان کی محبت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے مزید ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی سورہ توبہ ہی کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، مدینہ والوں کو اور اس کے ارد گرد جو دیہات میں رہنے والے ہیں نا، ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہے۔ محبوب سے دوری ان کو زیب نہیں دیتی۔ جس قدر قریب آ سکتے ہو نا، اس قدر قربت اختیار کرو، میرے محبوب کا قرب حاصل کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، اور یہ چیز بھی ان کو زیب نہیں دیتی کہ ان کی جان سے اپنی جان کو پیارا سمجھیں۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر پیار کائنات کے والی، دو عالم کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ ان سے بڑھ کر کون سی ایسی ذات ہوگی کہ بندہ جن سے محبت کرے گا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی محبت کو تمام محبتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرتے چلے جائیے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کی نا، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی محبتوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہم بھی اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے بنے۔ یہ دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دونوں آیات مبارکہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سب محبتوں سے بڑھ کر، بلکہ ساری محبتیں ایک طرف، انسان سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ ہے اس کی اپنی ذات۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بیوی کو بھی بعض صورتوں میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کنارہ کشی برتتے ہیں، اپنے خونی رشتہ داروں سے بھی دوری اختیار کر لی جاتی ہے۔ محبت دل میں ہونا، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں، اپنے شہر سے دوسرے شہر میں، اور کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے اتنی دوری پر جا کر اپنا ڈیرا بساتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی کی نظر میں ڈی گریڈ نہ ہونا پڑے، کوئی میرے سامنے اونچی آواز میں آ کر بات کیسے کر لے۔ تو سب سے زیادہ بندہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے پیار ہوتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان سے اپنی جان کو پیارا نہ سمجھو، تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر جن سے محبت کرنی ہے نا، وہ ہے جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ نبی
ایمان والوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، اولا بمانا اقرب، یہ بھی لیا جاتا ہے، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ یہ دونوں ترجمے اس آیت کریمہ کے کیے جاتے ہیں۔ جب اس جان کے مالک کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو میں اپنی جان سے پیار کروں یا اس جان کی جان سے پیار کروں؟ اس جان کی جان، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ کے سامنے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی پڑھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں نا، وہ بندہ ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی کو پا لیتا ہے۔ ایمان کی لذت اس بندے کا مقدر بنتی ہے جسے یہ تین چیزیں مل جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کا رسول یہ ساری کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں۔ سب سے زیادہ جو پیار ہے نا، اور سب سے زیادہ جو محبت ہے، یہ اللہ سے کرے، اللہ کے نبی سے کرے۔ یہ پہلی چیز ہے ان تینوں میں سے۔ ساری محبتیں اپنی جگہ، سارے رشتے ناطے تعلقات اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر پیار اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا حصہ مزید آپ کے سامنے پڑھو۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم کس کس کو راضی کرتے رہو گے؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، اللہ اور اللہ کا رسول یہ ساری دنیا کو تم سے راضی کر دے گا۔ آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں نا، صحابہ کرام رحمہ رضوان کے مبارک انداز کو دیکھیں، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو راضی کرنے کے چکروں میں نہیں پڑے۔ جس سے بھی تعلق رکھا نا، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ رکھا کہ یہ تعلق رکھنے کا حکم میرے رب نے مجھے دیے۔ مشعل راہ جس چیز کو بنایا نا، اور جس چیز کو اپنا آئیڈیل قرار دیا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ اسی محبت کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ غور کیجئے گا، خالق کائنات جل جلالہ نے ساری دنیا کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ کائنات کی کوئی محبت ایسی نہیں تھی جو ان کے دل میں جگہ کر سکے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کائنات کی ساری محبتیں اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر جو پیار ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کی طرف بڑھیں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی آدمی سے محبت کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھائے نا، تو یہ دوستی کا ہاتھ بھی صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت کی وجہ سے۔ مجھے تم سے پیار ہے اس لیے کہ میرا رب تم سے محبت کرتا ہے، میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق اچھے رکھو۔ ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، ساری انسانیت سے پیار، مسلمانوں سے پیار، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبتیں بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ان کی طرف سے فرمایا گیا، میں اس لیے محبت کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی مقصود اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو تیسری بات ذکر فرمائی گئی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یہ بندہ کفر اختیار کرنے کو، نافرمانی کی راہ اختیار کرنے کو ایسے ناپسند جانے جیسے آگ میں گرائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جس بندے کے دل میں آ جائے نا، وہ بندہ ایمان کی لذت، چاشنی اور ایمان کی حلاوت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ سے محبت کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں،
اور ایمان والوں کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے پیار کا انداز یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں اس کو ذکر فرمایا. ارشاد ہوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. ایمان والا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، ان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لا تجدو، تم ایسا پاؤ گے ہی نہیں. ان میں کبھی تم ایسی صورت نہیں دیکھو گے کہ ان کے دل میں اللہ پر بھی ایمان ہو، یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور اس ایمان کے ہوتے ہوئے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے دشمن ہے، یہ ان کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگا دیں. اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ ان کے دشمنوں سے اپنائیت کا رشتہ نہیں رکھے گا، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، ان کی اولاد ہو، ان کے بہن بھائی ہو، یا ان کے اپنے خاندان والے. ان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ارشاد فرماتا ہے یہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے بارے میں جو بات ذکر فرمائی ہے نا، ارشاد ہوا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو نقش فرما دی ہے، پھر اس کے بعد جنت کے وعدے ان کو دیے گئے. کیسا عظیم مرتبہ ان لوگوں کا جو سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. ساری محبتیں اپنی جگہ، سارے رشتے ناطے تعلقات اپنی جگہ، لیکن ہمارے محبت کے رشتے جس کی طرف بڑھیں گے نا، ہمارا دوستی کا ہاتھ جس کی طرف بڑھے گا، یہ دوستی کا ہاتھ صرف اور صرف اس کی طرف بڑھے گا جس کا تعلق بارگاہ رسالت سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق اس کے ساتھ. کسی نے کہا نا بہت سادہ سا ہے اپنا میارے دوستی کو سر، جو ان سے لا تعلق ہے ہمارا ہو نہیں. ہمارا کون ہے؟ جو ہمارے آقا کا غلام ہے. ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے. سیرت کے حسین پہلو سننے سے پہلے جس کی سیرت کی باتیں ہونے جا رہی ہیں نا، ان کو ان کے رب نے کون سا مرتبہ دیا ہے، کس قدر مقام رفیع ان کو عطا کیا گیا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے کیسی شان و شوکت اور کس قدر عزت و عظمت و رفعت ان کا مقدر بنائی. اس چیز کو پیش نظر رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کے بعد وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارے حبیب تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، میری پیروی کرو، میرے طریقے کو اپناؤ. میرے طریقے کو اپناؤ گے نا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت مل جائے گی، مقام محبوبیت تمہیں دے دیا جائے گا. کرنا کیا ہے؟ اس رسول کی سیرت کو اپناتے چلے جاؤ، ان کی سنت کو سینے سے لگاتے چلے جاؤ، ان کی پیروی کو اپنی ذات پر لازم کرتے چلے جاؤ. جو سرکار نے کہہ دیا نا، بعض اوقات نا بندہ حکمت تلاش کرنے کے چکر میں پڑتا ہے، یار اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا. جہاں محبت ہوتی ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہاں کیوں نہیں ہوتا، وہاں تو بس محبوب کے طریقے پر عمل کرنا ہوتا ہے. ایک عربی شاعر نے بات ذکر کی، کہتا لو کان حبک صادقا لاطعتہ. دیکھ تو اگر واقعی دعوی محبت میں سچا ہے نا، جس نبی سے پیار کرتا ہے ان کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتا. اگر دعوی محبت میں سچا ہے ان کی پیروی کر. ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ محبوب کے طریقے پر عمل کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. تو آئیے سنت نبی کو سینے سے لگائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے
اطاعت نبی کے تعلق سے جو باتیں ذکر فرمائیں یوں تو کئی ایک آیات مبارکہ اس عنوان پر نازل کی گئی. میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ایک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نافرمانی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور ایک میں اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کا تذکرہ کیا. خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر جہنم کی آگ میں تلے جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کی، جو سیرت اپنانے کی طرف نہیں آئے، سنت اپنانے کی طرف نہیں آئے، محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کرانے کی طرف نہیں آئے، اور جنہوں نے مانتے ہوئے زندگی بسر کی. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا. سیرت کے حسین پہلو اس عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں. آئیے محبت الہی کا چراغ دل میں روشن کریں، محبت رسول کا چراغ دل میں روشن کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگاتے ہوئے سیرت کے حسین پہلوؤں کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل